بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر سلمہ اتیاس ہربل ہیلتھ کیئر ایسوسیشن ٹرسٹ سے. اور پہلے کی ویڈیو کی طرح آج پھر ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے ہر چینل سے. مختلف ادوار میں مختلف ہونے والی تبدیلیاں جو ہیں وہ انسانی زندگی پر، انسانی جسم پر جو ہے بہت سارے اثرات مرتب کر رہی ہوتی ہے. اور یہی تبدیلیاں جو ہیں جسم کی کلیاتی کیمسٹری کا بگاڑ کا سبب بن کر ان کو گاڑا بناتی ہیں، جو کہ جسم میں کیلشیم، وائٹامنس، منرلز کو جو ہے اس کے بگاڑ کا سبب بنتی ہیں. اور جسم میں جو ہے جسم کے پٹھوں کے اکڑاؤ، ذہنی تناؤ اور اعصابی کھنچاؤ کا نہ صرف اعصابی کھنچاؤ کا سبب بنتی ہے بلکہ جسم میں موجود خون کے سرکولیشن کی خرابی کا بھی سبب بنتی ہیں، جو کہ لاسٹ میں آپ کے ہارمونز کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں. اس سے پہلے پروگرام میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے مسکولر جو ڈسکمفرٹ تھا، اس کے جو ریزنز تھے اور اس کی جو ٹریٹمنٹ تھی اس کو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں نے فیمیل ڈیزیز پر بھی جو ہے کچھ ہائی لائٹس کیے اور اس کی کیٹیگریز کو بتایا. جس طرح سے آج میں پھر تھوڑا سا ہارمونل ڈیزیز کو ٹچ کر کے بتانا چاہوں گی کہ ہم یہاں پر اتیاس ہربل ہیلتھ کیئر ایسوسیشن سے میں جو ہماری فیمیل ڈیزیز کے اوپر جو میڈیسنس ہیں وہ PCSIR سے رجسٹرڈ اور ڈراپ سے جو ہے وہ اٹیسٹڈ ہیں. ہم نے اس کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. لائک فیمیل کی وہ ساری ڈیزیزز، وہ ساری پرابلمس جو تولیدی نظام کی خرابی یعنی ریپروڈکٹیو سسٹم کے ڈسٹربس ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے، ہم نے ان کو کیٹیگرائز کر دیا ہے، جس میں ایمینوریا، ڈس ایمینوریا، مینورجیا کے لیے ہم نے کیٹیگرائز الگ کیا ہوا ہے. وہ خواتین جو جگہ جگہ پریشان ہیں اور بہت زیادہ پرابلمٹک ایشوز لے کے آ رہی ہوتی ہیں، جی یہ فائبرائڈس ایشوز ہیں اور سسٹ ایشوز ہیں، اوورین سسٹ ایشوز ہیں، جس پہ ڈاکٹرس ان کو زیادہ تر سرجری سجیسٹ کر دیتے ہیں. ایسی کمپلیکیشنز کے ساتھ، ایسی کمپلیکیٹڈ سرجری کی بنیاد پر جو ہے پیشنٹ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ یہاں ہمارے پاس جو ہماری ہربل آرگینک میڈیسنس ہے اور اس کا جو ٹریٹمنٹ کورس ہے اس سے وہ صحتیاب ہو رہی ہوتی ہیں. ایون بہت سارے جو انکاؤنٹیبل ہمارے پاس پیشنٹ ہیں ان کی لسٹ ہے، اس میں کچھ پیشنٹ ایسے بھی ہیں کہ جی ان کی 14 to 15 پوائنٹ تک اووری سسٹ پہنچ گئی تھی اور ڈاکٹر ان کو جو کہتے تھے کہ سرجری بیفور 3 days آپ نے جو ہے سرجری کروا لینی ہے، ادروائز یہ ہٹ بھی سکتی ہے. اس حد تک یعنی پیشنٹ کو سائیکولوجیکلی جو ہے وہ پریشرائز کیا جاتا ہے، پریشر کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس طرح سے سرجری کی طرف لے کر جایا جاتا ہے. بہت کامنلی سرجری آج کل کیے جا رہی ہیں فیمیلز کی. وہ فیمیلز جو سرجری نہیں کرواتی ہیں یا سرجری کی طرف سے یہ ہربل کی طرف موو ہو رہی ہیں، آلٹرنیٹیو آج کل ہر دنیا میں ہر جگہ آلٹرنیٹیو پہ ریسرچ ہے، آلٹرنیٹیو میڈیسنس ہیں، آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹس ہیں اور لوگوں کا رجحان آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ کی طرف بہت زیادہ اب ہو گیا ہے. تو وہ جب اس طرف موو ہوتی ہیں تو مزید ان کی اویئرنیس بڑھتی ہے. ہم یہاں پر جو ہے فیمیلز کو یا پھر لوگوں کو یہی اویئرنیس کے لیے ہی ہم نے یہ چینل اپنا اسٹارٹ کیا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس طرف آئیں اور ان کو اندازہ ہو کہ جو علاج نیچرل میں ہے، جو چیز نیچرلی آپ کو ٹریٹ کرتی ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اور بہت جلدی، بہت دیر کا آپ کو صحتیاب رکھتی ہے. ہماری خواتین میں یا ہمارے لوگوں میں زیادہ تر رجحان یہ بن چکا ہے اب جی ہم نے بہت زیادہ مصنوعی جو ہے چیزوں کا استعمال شروع کر دیا ہے. لائک اے سی جو ہے وہ گھر پہ یا گاڑی میں یا مالز میں اویلیبل ہوتے ہیں. فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنک اور ان سب کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. ہیلدی فوڈس نہیں یوز کیا جا رہا ہوتا ہے. انہیلدی فوڈس جو ہوتے ہیں وہ باڈی کے اندر آپ کے کیلشیم یعنی منرلس، الیکٹرولائٹس کو جو ہے وہ ایبزارب کرنے کا جو عمل ہے اس کو روک دیتے ہیں. اس سے پھر پیدا ہونے والی پیچیدگیاں بچوں میں، صرف فیمیلز میں نہیں، ٹین ایجز بچوں میں بھی آج کل بہت کامنلی ڈائگنوز ہو رہے ہیں. اگر اسی سے ریلیٹڈ بات کی جائے تو آج کل جوڑوں کی اور مہروں کی جو تکالیف ہیں اس میں جوڑوں کی درد اور نی جوائنٹ پین، آرتھرائٹس، یہ بہت زیادہ کامنلی صرف اور صرف
فیمیل میں نہیں، مردوں میں نہیں، بچوں میں بھی، یعنی ٹین ایجز بچوں میں بھی یہ چیز ڈائگنوزس ہو رہی ہے. ایک وقت تھا جب یہ اس قسم کی جو پرابلمس ہیں وہ 45 یا 55 کی ایج کے بعد جب لوگوں میں کمزوری آ جاتی تھی تب یہ ڈائگنوزس ہوا کرتے تھے. لیکن چونکہ ہمارا جو ایک ماحول یہاں پر ایک ٹرینڈ بن چکا ہے اس طرح کی ڈائٹ کا، کہ ڈائٹ کا خیال نہیں رکھا جاتا، انہیلدی ڈائٹس کے استعمال بہت زیادہ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے اگینسٹ جو ہماری باڈی پہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو ڈیفیشنسیز پیدا ہو رہی ہیں، یہ ڈیفیشنسیز نہ صرف بچوں کے ہارمونس کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، ان کے امیون سسٹم کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، بلکہ یہ جو آسٹیوپروسس اور آرتھرائٹس کے جو ایشوز ہیں یہ 35 سے 40 ایئرس میں فیمیلز اس ایشوز کا شکار ہو رہی ہیں. جبکہ ایک قدیم زمانے میں اگر سنا جاتا تھا یا پھر اس کو ڈائگنوز کیا جاتا تھا تو وہ ایج 55 پلس ہوتی تھی، 50 پلس یا 55 پلس 60 تک کی ایک ایج ہوتی تھی جس میں جا کے وہ سب لوگ اس پروسیس میں آتے تھے. کیونکہ پہلے کی جو غذائیں ہوتی تھیں وہ ایک نیچرل بیس پہ ہوا کرتی تھیں، لوگ ٹائم سے ناشتہ کرتے تھے، فزیکل ان کی ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھیں. آج کل ہماری روزمرہ کی زندگی میں فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. آنے والے مریضوں کو، پیشنٹ کو، لوگوں کو ہم اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں، کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان سے جب ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ٹین ایجز بچیوں میں یا خواتین میں آپ لوگ جو یہ ڈیزیزز لے کر آ رہی ہیں یا اس ایشوز کا شکار ہیں، اوبیسٹی کا شکار ہیں یا مسکولر ڈس آرڈر کا شکار ہیں یا پھر کسی بھی ہارمونل پرابلم کا شکار ہیں، تو کیا آپ کے بریک فاسٹ ریگولر ہے مارننگ میں، یا آپ کی لائف میں جو ڈیفیشنسیز ہیں، نیوٹریشن ڈیفیشنسیز کا آپ بتاتے ہیں، تو کیا آپ کے لائف میں، آپ کے روٹینس میں فروٹس کا، دودھ کا، دہی کا انٹیک ہے، پانی کا انٹیک ہے؟ تو وہ سرسری سا ان کا یعنی رپلائی ہوتا تھا کہ جی کر لیتے ہیں. تو یہ جو جی کر لیتے ہیں والی چیز ہوتی ہے یہ ہی ہماری جو ہے غذائی بگاڑ کا سبب ہے اور یہاں پر ہماری بیماریوں کا سبب بن رہی ہے. یہ ایک چھوٹا سا یعنی کلیو ہے جو مختلف ٹاپک پہ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، مسکولر ڈس آرڈر پہ اور فیمیل ڈیزیز پہ. اب آئندہ آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ سارے ڈیزیزز کو ہم ون بائی ون آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کو ڈسکس کریں گے. اس میں سب سے پہلے جو ہے ہائی لائٹ ابھی میں نے کہا جیسے کہ آج کل جوڑوں کی درد کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے فیمیلز میں، تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام جو میں آپ کے سامنے کروں گی تو اس میں آرتھرائٹس ہو گیا، ریموٹائڈ آرتھرائٹس ہو گیا، آسٹیوپروسس ہو گیا، یہ سارے ایشوز جو کامنلی ڈائگنوزس ہو رہے ہوتے ہیں فیمیل میں وہ کیوں ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے. ہم اسی طرح سے اپنی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے آتے رہیں گے. ہمارے چینل کو لائک کریے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.